الحمدللہ، فخر و غرور کرنا اور ظلم و زیادتی کرنا اسلامی شریعت میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک صاف نہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے کہ تواضع اور خاکساری اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، کوئی شخص کسی شخص پر ظلم نہ کرے، سرکشی نہ کرے، اور کوئی کسی کے سامنے کسی کے مقابلے میں فخر نہ کرے۔ تو بہت واضح انداز میں اس سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رہے جس میں آپ نے فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اہلکہم بھی پڑھا ہے اسے اور اہلکہم بھی پڑھا گیا ہے، اور اس میں معنی ظاہر ہے کہ بدل جائے گا۔ جو شخص کہے کہ لوگ برباد ہو گئے تو اسی نے لوگوں کو برباد کر دیا، تو یہ اہلکہم کا معنی ہوا۔ اور اہلکہم کا معنی یہ ہے کہ وہ خود سب سے زیادہ برباد ہے۔ اس کا معنی اہل علم نے کیا بیان کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ اس لیے کہتا ہے کہ سارے لوگ تو برباد ہیں، گویا اپنے آپ کو بڑا اچھا بنا رہا ہے، فخر کر رہا ہے، اپنی نیکی پر گھمنڈ میں مبتلا ہے اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو بیان کرے اور اس کا مقصد افسوس ظاہر کرنا ہو اور لوگوں میں جو دینی کمی پائی جا رہی ہے اسے ظاہر کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا مقصود ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ممانعت نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔